ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویوزرز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت اہم دن تھا آج، اور اس وقت تک کچھ معاملات جو ہیں وہ ابھی بھی میٹنگیں اور بات چیت اور پس پردہ اور سامنے سب جگہ اس وقت جو ہے بات چیت اور معاملات مذاکرات چل رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل میں پاکستان پر ایک چھوٹی سی دو اہم خبریں آپ کو بین الاقوامی دے دوں۔ سوڈان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ جو خانہ جنگی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ابھی تک کافی لوگ اپنے وہاں سے جن کو نکالا گیا ہے، اس میں پاکستان کے بھی لوگ تھے، الحمدللہ وہ بھی واپس آ گئے، اور کافی ملکوں کے لوگ جو ہیں غیر ملکی وہاں سے نکل گئے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو سب سے زیادہ تشویشناک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یوکرائن کے اندر جو ایک بایو کیمیکل لیبس ملی تھیں، جہاں سے پتہ لگا تھا رشیا نے کہ یہاں پر امریکہ جو ہے کچھ کیمیائی ہتھیار بنا رہا ہے جو کہ بنی نوع انسان کی تباہی کے لیے انتہائی مضر ہیں اور انسانیت کو دنیا سے ختم کر سکتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں جو یوکرائن میں روس نے دریافت کی تھیں، اور بتایا بھی تھا کہ اس میں امریکن جو تھی وہ لیبس تھی، اور وہی تمام کمپوننٹس چیزیں اور تمام معاملات جو ہیں وہ اس وقت جو ہے سوڈان سے بھی دریافت ہوئے ہیں، اور سوڈان کے اندر باقاعدہ جو اس کی وہ کی گئی ہے جانچ، تو پتہ لگا کہ اس لیبارٹری میں ملنے والے تمام کیمیائی مادے یا کیمیائی جو وہاں پہ کمپوننٹ تھا وہ وہی ہے جو کہ یوکرائن میں ملا تھا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں تباہی کی اگر بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں امریکہ بہادر کا نام ضرور آتا ہے، اور اسی بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر بنی نوع انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ بہادر جو ہے وہ ہر طریقے سے پس پردہ کہیں نہ کوئی سازش میں جو ہے متحرک رہتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا پھر وہ بات جب امریکہ کی آتی تو امریکہ نے جو یہاں پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے روس کے ساتھ، وہ جنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپریشن 30 کے نام سے یوکرائن نے ایک پلان بنایا ہے، اور اس پلان کے تحت وہ کوشش ان کی ہے کہ کریمیا پر حملہ کیا جائے، اور وہ بھی پلان اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا کچھ تھوڑا سا پتہ لگ گیا، نقشے کچھ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے پاس پہنچ سکتے تھے تو پھر روس کے پاس ہی پہنچ سکتے تھے، تو رشیا کے پاس ہی پہنچ گئے، اور اس سے یہ بات جو ایک ڈیکوڈ ہوا پلان وہ یہ تھا کہ یہ جو یہ آزوب دریا ہے، آزوب دریا کو پار کر کے انہوں نے ایک وہاں سے پلان بنایا تھا کریمیا نے کے اوپر حملہ کرنے کا، اور آزوب دریا کے ساتھ جو کھلا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ان کا پلان تھا کہ وہاں پہ وہ اپنی ملٹری کو ڈپلوائمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر یہ جو ہے باقاعدہ کریمیا پر اٹیک کریں گے۔ تو یہ جب کھل گیا سارا معاملہ تو پھر رشیا نے اس کے لیے اپنا کاؤنٹر سارے معاملات طے کر دیے، اور انہوں نے بھی پلان بنایا ہے کہ جیسے ہی یہاں پر آئیں گے تو اس طرف یہ ہے کہ پھر زیپوریشیا کے ساتھ جو ہے تمام جتنے بھی علاقے ہیں اس پہ پھر وہ رشیا نے اپنے ڈپلوائمنٹ کر دی ہے، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنا جو T-40 آرماٹا ٹینک ہے جو بڑا خطرناک ہے، جو ابھی تک رشیا نے نہیں اتارا تھا، وہ بھی انہوں نے ڈپلوائے کر دیا۔ اور وہ آرماٹا ٹی کے بارے میں بتایا، 40 کے بارے میں، کہ وہ زمین پہ بھی لڑتا ہے، اور لڑنے کے دوران جو ہے وہ ایئر پہ بھی جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے۔ اور سنا ہی جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے جو غیر ملکی جو مطلب دفاعی ادارے ہیں کہ آرماٹا T-40 جو ہے بڑا خطرناک ٹینک ہے، اور رشیا نے ابھی تک اب اس کو اتارا ہے فائنل بیٹل کے اندر، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ رشیا جو ہے اب اس معاملے کو کہیں نہ کہیں تکمیل تک لے کے جانا چاہتا ہے اس لڑائی کو، کیونکہ اب رشیا کو یہ پتہ لگ گیا ہے، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ یہ جو ایک آپریشن اس نے شروع کیا تھا یوکرائن کے ساتھ، اب وہ اسپیشل آپریشن نہیں رہا بلکہ یہ نیٹو کے ساتھ جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس تمام صورتحال کے پیش نظر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور میرے پاس جو خبریں ہیں اسٹل وہ یہی ہیں کہ روس جو ہے 30 اپریل کو جو ہے یوکرائن پہ جو حملہ اس کا یوکرائن کا جو پلان ہے آپریشن کریمیا، اس سے پہلے یا تو 30 کو یا پھر 29 کو روس جو ہے ان کے اوپر بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ تمام جو ہے صورتحال اس کے لیے رشیا تو پریپیئر نظر آ رہا ہے، یوکرائن بھی پریپیئر نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ادھر جو ہے معاملہ جو بڑھ رہا ہے وہ اسی کی کچھ کشیدگی میں سیریا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی شام کے اندر بھی روس اور امریکہ کے درمیان جو ہے کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے
جو رشین جو وہاں پہ اڈے اور جو ان کا جہاں ان کا جو انفراسٹرکچر رشین وہاں پہ کر امریکن بامبرز اڑتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جس کے جواب میں آج رشیا نے اپنے سخوئی بامبرز جن کے اوپر کے نیوکلیئر بام لگے ہوئے تھے انہوں نے آج وہ ادھر نارویجن سمندروں پر اور یہاں جو نیٹو کا اور جو امریکی جو یہاں پہ پیسیفک کے ساتھ جو امریکن یہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے وہاں پر انہوں نے ان کو اڑایا اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک اڑایا۔ وارننگ بھی ہوئی ہمیں بتایا گیا، لیکن انہوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا رشیا نے، اور وہاں پہ انہوں نے کی پرواز جاری رکھی اور اپنا مطلب 2-2.5 گھنٹے تک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال جو میں آپ کو بتائی نا، یہ صورتحال ہمیں مطلب لگ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، جیسے میں نے کہا تھا 30 اپریل کے بعد یہ کہیں نہ کہیں بھڑکے گا جا کے، یہ رکتا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پیوٹن نے کام یہ کیا کہ ماسکو کے اندر پورے روس کے اندر انہوں نے جو ایک ڈالر کی جو تبدیلی ہوتی تھی اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ جتنی بھی جو روس کے اندر جتنے بھی لوگوں نے مال خریدنا ہے وہ ین میں خریدیں یا روبل میں خریدیں یا پھر روپے انڈین روپیز یا جو بھی ہے اس میں کریں، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ ڈالر کو وہاں کوئی چینج بھی نہ کرے، اور بہت ساری جو وہاں پہ جو منی ایکسچینج تھیں جو کہ ڈالرز کے حوالے سے کاروبار کرتی تھی ان کو بھی وہاں پر بند کر دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روس جو ہے ایک طریقے سے بہت اچھے طریقے سے لوگ جو بہت ظاہری طور پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید روس ہار رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روس جو ہے ایک اپنے اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے انتہائی مطلب بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے اور بہت ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے گرد گھیرا جو ہے تنگ کر رہا ہے۔ اور اب دیکھیں 30 تاریخ کا ہمیں انتظار ہے کہ 30 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب یہ مت بھولیے گا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہاں روس اور امریکہ کی اگر جنگ چھڑی تو اس جنگ کے چھڑتے ہی یہ چین اور تائیوان کا محاذ جو ہے کھل جائے گا، کیونکہ ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو چکی ہے۔ وہ بات چیت یہی ہو چکی ہے، جو اسٹریٹجک معاہدے ہوئے وہ یہی ہوئے ہیں کہ جب امریکہ کے ساتھ اگر روس کی اگر ہو جاتی ہے یا چائنا کی اگر امریکہ کے ساتھ پہلی ہو جاتی ہے تو دوسری سائڈ پر ہر صورت میں پھر رشیا جو ہے امریکہ کو دباؤ مطلب لڑے گا، یا اگر جیسے روس اور یہاں پہ اگر ہو جاتی ہے امریکہ کی تو پھر چین جو ہے دوسری طرف سے امریکہ کو اس پہ دباؤ دے گا یا دوسری جانب سے وہ حملہ کرے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ خطرناک سی صورتحال ہے، اور اسی پس منظر میں آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ایران اور جو ہے معاملہ اسرائیل کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران جو ہے اپنے حساب سے بہت زیادہ دفاعی حوالے سے ایک بہت اہم ایک پہنچ چکا ہے، ایک اہم منزل کے اوپر وہ پہنچ چکا ہے، اور اسی لیے اسرائیل کو ڈر بھی ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل اچانک ایران پر حملہ کیا تو ایران کا جو ریٹیلیشن ہوگا وہ بھی سخت ہوگا۔ تو موصولہ اطلاعات کے مطابق مشرق جو وسطیٰ ہے وہاں سے وہ یہی ہے کہ ابھی اسرائیل جو ہے کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن حالات جو ہے نا وہ کسی حال میں ہمیں اچھے نظر نہیں آ رہے، دنیا کے کہیں سے بھی ہمیں فی الحال اچھی خبر نہیں مل رہی۔ اچھا، ہمارے آرمی چیف صاحب چین پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پیپلز ریپبلک جو ہے پیپلز آرمی کے ساتھ ان کا جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، ان کے ہم منصب اور ان کے آفیشلز کے ساتھ، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے اس میں انہیں کامیابی ہوئی ہے۔ اب وہ مقاصد کیا تھے ابھی تو فوری طور پر نہیں پتہ لگ سکتا، ظاہر ہے وہ اسٹریٹجیکل معاملات ہوتے ہیں اتنی جلدی نہیں پتہ لگتے، لیکن یہ ہے کہ ایک خبر یہ بڑی ہے کہ ان کا دورہ یہ کامیاب رہا ہے، یعنی 4 دن کے لیے گئے ہیں، ابھی وہیں پر ہیں وہ، ابھی ہو سکتا ہے ان کی شاید اور مزید لوگوں سے جو ہے میٹنگز اور ملاقاتیں وہاں پر جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اچھا، ایک اسی درمیان ایک یہ ہوا کہ ماسکو کے اندر روس کی، شام کی، ترکی کے اور ایران کے جو ہے نا وہ وہاں پہ عہدیدار جو ہیں وزارت خارجہ کے وہ ملے ہیں، اور یہ جو ہے نا بات امریکہ کے لیے بہت زبردست ایک الارمنگ ہے، اور مجھے جو یہاں پر یورپ کے اندر جو امریکی صورتحال کو اور جو رشیا اور امریکہ کے معاملات کو جو لوگ مانیٹر کرتے ہیں، فورنر آبزرور ہیں، وہ اس جو ایک میٹنگ ہوئی ہے، جو بیٹھک ہوئی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ تشویشی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا الائے ہے اور کہیں نہ کہیں مغرب کے ساتھ ہے، اور وہ سیریا کے حوالے سے جا کے امریکہ کی تو ظاہر ہے تو آلریڈی مخالفت ہے سیریا کی حوالے سے امریکہ کے معاملات پر، اور سیریا کی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی اور سیریا کے حوالے سے روس کی بھی مخالفت ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر ان چاروں کا ماسکو کے اندر بیٹھنا اور یوکرائن کی جنگ کے اوپر کسی ایک نقطے پر پہنچنا،
یہ انتہائی جو ہے نا امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بتایا جا رہا ہے۔ اب وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ وہ یہ ہے جو ہمیں پتہ لگا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ روس کو بالکل حق ہے، چاروں ممالک نے وہاں پہ کہہ دیا کہ روس کو یہ حق ہے کہ وہ جو نیٹو کی جو ایک فوجی طاقت ہے وہ جو روس کے قریب آ رہی ہے، اور جس طریقے سے روس کو اس کی اپنے بارڈرز کے قریب آنے پر جو خطرات ہیں، ان خطرات کو روکنے کے لیے روس کو ہر بڑے سے بڑا اقدام کرنے پر وہ حق بجانب سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی جو ہے ڈیولپمنٹ اسی دوران آئی ہے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کو اگر میں دیکھوں تھوڑا سا، تو دیکھیے پاکستان میں آج وزیر اعظم کی زیر قیادت جو ہے اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا، اور اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو خیر شاید نہیں ہوا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی ہونا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو جس مقصد کے لیے کر رہے تھے وہ مقصد انہوں نے دوسرے طریقے سے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سب وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آج سپریم کورٹ کی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو کاز لسٹ تھی وہ بھی اچانک آج اس کو وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ساری، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب بیمار ہو گئے تھے، پتہ نہیں، میرے پاس تو خیر فی الحال کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی۔ لیکن دیکھیے ایک صورتحال وہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو گڑبڑ ہوا نا، اس کے اندر وہ کہیں نہ کہیں جہاں جتنا قصور تھوڑا سا عمران خان صاحب کا تھا، کہ عمران خان صاحب نے، میں بار بار کہتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کھل کر آئیں اور آرمی چیف کے حوالے سے خیر سگالی کا بیان دیں، یا کم از کم ایک پلان جو ہے، ایک پروگرام جو ہے پورا جو ہے فوج سے یکجہتی کے ساتھ کریں، تاکہ جو ایک تھوڑی سی بہت دوریاں ہیں یا جو تھوڑی بہت ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ لیکن وہ انہوں نے نہیں کیے ہیں، اور اس کی بنسبت پھر آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے جو عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم اداروں کو آگے درست کریں گے، فوج کا ہوئے ہو، پولیس کو بھی، تو اس کو بھی بڑا محسوس کیا گیا۔ تو وہ تمام صورتحال کے اندر جو نا بدمزگی اور جو دوریاں ہیں نا وہ مزید جو ہے بڑھ گئی ہیں۔ مطلب یہ ایک چیز تو ہے اس میں۔ اب اس تمام صورتحال کو اب آپ دیکھیں تو مجھے تو نہیں لگتا، میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ 2 دن کی جو صورتحال آئی ہے کہ اس کے بعد 14 تاریخ کو آپ کو الیکشن ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تو ایک چیز یہ ہو گئی، لیکن اسی درمیان اب جو چیف جسٹس کے حوالے سے جو معاملات ہیں نا وہ بڑے پھنستے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ وہ پھنستے اسی لیے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی اپنے ویوز آف فیصل محمد کے چینل پر بھی کہا تھا، اور میرے اخباری بیانات بھی ہیں، کچھ صحافیوں وغیرہ نے مجھ سے جب انٹرویو کیے تھے تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ جس دن یہ بات ہوئی تھی نا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ان کو پیسے جاری کریں، اور پہلی مرتبہ جب یہ گئے ملاقاتیں ہوئیں اور ڈی جی آئی ایس آئی گئے تھے ملنے کے بعد، اور ساتھ میں اپنا اس کو بھی لے کے چلے گئے اٹارنی جنرل کو، تو میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ بس یار، مطلب سپریم کورٹ کو منع کر دینا، سپریم کورٹ کو بس اس آج فیصلہ دس اینڈ دیٹ، مطلب جو ہے نا اسی ٹائم آف لے لینا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، بس آپ کو کہا تھا آج ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے نہیں لیا، بٹ ٹھیک ہے، آپ بھی گھر جائیں، جو توہین عدالت کی مرتکب۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بدقسمتی سے پتہ نہیں کچھ ان کے ساتھ ججز ملے تھے، واللہ عالم۔ بس اب اس وقت کی صورتحال جو تھی وہ کس نے اس کو مینوپولیٹ کیا سارا، کہ انہوں نے جا کر چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آپ نے جا کے اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ پیسے لے لیں۔ تو یہ جو سپریم کورٹ نے جو جرگہ لگایا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جرگہ جو ہے سپریم کورٹ کا کام نہیں، تو میں نے اسی دن کہا تھا یہ غلط ہے، اور میں نے کہا یہ ٹائم گین کرنے کی پالیسی ہے، اور وہی آپ دیکھیں آج صورتحال وہ ہوا کہ وہ پھر جناب سپریم کورٹ والے گئے، 3-4 دن وہ لگ گئے، 3-4 دن کے بعد پھر دوبارہ وہ ٹائم لے لیا گیا 27 تاریخ کا، اور 27 تاریخ تک حکومت اب اتنا کام اپنا مضبوط کر لیا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور میرے جو لوگ ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ یہ حکومت نے پوری تیاری کر لی ہے کہ یہ امرتھا بندیال کو بائی پاس کر جائیں۔ اب وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، بہرحال اس کے اندر یہ غلطی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی ہے کہ انہوں نے یہ جو چوپال جو لگائی نا، یہ نہیں لگانی چاہیے تھی۔ بس سپریم کورٹ کا کام، سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اتنا ٹائم دینا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنا ٹائم۔ یہ وہی غلطی سپریم کورٹ سے ہوئی جو کہ عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، کہ عمران خان نے اتنا ٹائم دے دیا ان کو کرتے کرتے۔ دیکھیے جو فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں فیصلہ دین اینڈ دیر ہوتا ہے، اگر فیصلے میں دیر ہو جائے اور وقت نکل جائے تو ایک مناسب فیصلہ بھی نا، پھر وہ غلط وقت کے اوپر آپ کریں تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب بہرحال دیکھیے کل اس کی ہیئرنگ ہے، اور کہا بھی ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب آ کے اس کو بلائیں گے۔ تو مجھے تو اب یہ لگتا ہے، جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ، بلکہ میں نے اطلاع بھی ہے، بلکہ میں نے اپنے طور پہ ان کو یہاں سے جو میرے پاس جو ذرائع ہیں میں نے پیغام بھی بھیجا تھا ان کو، میں نے کہا تھا بھائی اس وقت تو سب سے بہترین صورتحال یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو کل لگے تو بہتر ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا دونوں اسمبلیوں کو بحال کروا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس میں ٹیکنیکل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے، اب 90 دن کا تو ہو گیا معاملہ ختم۔ اب جو ایک نئی حکومت نے پلی پکڑی نا، وہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، حکومت کی پلی یہ ہے، یہ سوچ ہے کہ اگر کل
کسی بھی طریقے سے اگر جسٹس عمر عطا بندیال نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جو کہ جس سے کہ حکومت کو ریلیف ملے اور یہ جو الیکشن سے آپ ہٹیں، تو پھر یہ عمر عطا بندیال کو ریووک کر ہٹا دیں گے۔ اب وہ کس طریقے سے ہٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا، میں نہیں جاؤں گا وہ ساری چیزیں بتانے میں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہٹا دیں گے۔ پھر ہٹانے کے بعد عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ججوں پر یہ آئین کو توڑنے کا جو ہے نا مقدمہ چلا جائے گا کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں تو انہوں نے وہ تاریخ اتنی لمبی کیوں دی، کس کو دی، الیکشن کمیشن کو اور حکومت، اور یہ اپنا ان لوگوں کو کیوں دی وزیر اعظم کو اور حکومت کو کہ پیسے لیں اور پیسے دیں، یعنی آپ بیسکلی ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ اب یہ بات تو ہے، ذمہ دار تو ہوگا، کیونکہ جب 90 دن ہے تو پھر 90 دن ہے، یا تو یہ کہیں گے کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو پہلے دن عمر عطا بندیال صاحب کو بلانا چاہیے تھا، اور بلانے جیسے ہی سو موٹو لیا تھا، سو موٹو لیتے ہی فوری طور پر کہتے کہ جناب 90 ڈیز ہو گئے، آپ نے نہیں کیا، آپ بھی گئے، تو یہ بات ہو سکتی کہ آئین کی خلاف ورزی پہ آپ نے ایکشن لے لیا، لیکن چونکہ آپ نے ایکشن نہیں لیا تو لہٰذا آپ خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ ایک خطرہ ہے، عمر عطا بندیال کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اب اس پہ پھر ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ بات چیت کر لیں، کیونکہ کل رات بھی کچھ اہم اداروں کے لوگ جو ہے وہ سنا چیف جسٹس سے ملے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری خبر ہے کہ کل ہو سکتا ہے چیف جسٹس کوئی ایسے غیر متوقع فیصلہ دے دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دیں کہ جناب ہم نے دونوں اسمبلیاں بحال کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی تو وہ جو 90 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا وہ کلوز ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹی نہیں، وہ کہہ دیں گے فیصلہ غلط تھا، نہیں ٹوٹی، جب نہیں ٹوٹی تو پھر 90 دن والی بات ختم، جب 90 دن والی بات ختم تو پھر آئین کے ٹوٹنا بھی بات ختم، جب آئین کی ٹوٹنے والی بات ختم تو ان کو بھی فیس سے بھی مل گیا، ان کو بھی فیس سے بھی مل گیا، سب کو فیس سے بھی مل گیا، تو یہ ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی غیر متوقع فیصلہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، بہرحال یہ غلطی جو ہے ہماری چیف جسٹس صاحب سے بھی ہوئی اور دوسرے تمام معاملات ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی میرے اور بھی مشورہ ہے کہ وہ تھوڑا سا محتاط ہو کے چلیں تو بہت بہتر ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں۔ دیکھیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چلے اسٹیبلشمنٹ سے لڑکے دنیا کے اندر کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی، بات پہلے روز بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ برے لوگ ہیں، جب آپ کی حکومت میں آ جائیں آپ اور ان برے لوگوں کو کارنر کر دیں، لیکن وقت سے پہلے بہت سارے معاملات کو نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بزدار کے حوالے سے دیکھیے، میں آپ کو جو میرے لوگ ویلاگ دیکھتے ہیں، میں شروع سے ایک بات کہتا رہا ہوں، یاد ہے بزدار کے حوالے سے کہ یہ جو بزدار کے ساتھ جو 3 خواتین ہیں نا، یہ 3 خواتین سے نہ ذرا عمران خان اپنے آپ کو دور کریں، ورنہ یہ پھر جو ہے نا بزدار والی جو ہے نا معاملہ، یہ خان صاحب کو نا پھر دوبارہ لے ڈوبے گا، اور یہ بزدار کی قربت ہی خان صاحب کی حکومت کے جانے کا باعث بنی تھی، اور یہ دوبارہ جو ہے نا بزدار صاحب کو پھر کہا جا رہا ہے کہ بزدار کو چیف، بھائی وہی بات ہے کہ سورج جب تک سورج چاند رہے گا بزدار تیرا نام رہے گا، یہ بزدار کو کیوں خان صاحب لے کے بار بار چلے آ رہے ہیں؟ بزدار کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، اور اسی گروپ کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ٹکٹوں کے اندر بھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو وہی بات جو میں کل کہی تھی وہ مسلسل کہہ رہا ہوں خان صاحب کو کہ خان صاحب جو ہے ذرا آپ دیکھ کے سارے معاملات کو، میڈیا اٹریکشن کم کریں، بیانات تھوڑے سے کم دیں، اور اندر کے معاملات کو اور بالکل پارٹی کے اوپر فل گرپ کریں، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر بھی نا اس وقت جو ہے وہ ایک اسپلٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہیں، دیکھیں کل کیا دن ہوتا ہے۔ کل کا دن بہت اہم ہے، اس وقت بھی بیٹھیں چل رہی ہیں، رات تک بھی معاملات چلیں گے، اور اس وقت بھی سازشیں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں رات 12 بجے اس وقت جو میں آپ کو آج صورتحال دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے رات 12 بجے ٹوٹلی مختلف ہو جائے اور سبھی کچھ الٹ پلٹ ہو جائے، کہ نہ بندیال صاحب نظر آئیں یا کوئی نظر آئیں، کیونکہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر معاملات نہیں ہوئے تو پھر ہم ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس بھی لگا دیں۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، اور معاملہ جو ہے تصادم کی طرف جا رہا ہے، تصادم اداروں کا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری کی صورتحال پیدا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔